چین کے دل میں ایک ایسا شہر ہے جہاں صدیوں پرانے محلات کی خاموش دیواریں تاریخ سناتی ہیں اور آسمان کو چھوتی عمارتیں مستقبل کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں شاہی رتھ کے پہیے کبھی گونجتے تھے اور آج دنیا کی تیز ترین سب وے ٹرینیں دوڑتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بیجنگ اور جانتے ہیں اس شہر کے بارے میں حیرت انگیز حقائق۔ بیجنگ چین کا دارالحکومت اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ 3000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ صدیوں سے چین کا سیاسی، ثقافتی اور تجارتی مرکز رہا ہے۔ بیجنگ ماضی سے لے کے اب تک 6 بار اس علاقے کا کیپٹل سٹی رہا ہے۔ سب سے پہلے 221 BC میں یان اسٹیٹ کا کیپٹل بنا۔ 1271 میں بیجنگ کو یوان ڈائنیسٹی کا کیپٹل بنایا گیا۔ 1402 میں منگ ڈائنیسٹی نے بیجنگ کو اپنا کیپٹل سٹی برقرار رکھا۔ 1644 میں کنگ ڈائنیسٹی نے بیجنگ کو اپنا کیپٹل سٹی بنایا اور 1912 میں ریپبلک آف چائنا نے بیجنگ کو اپنا کیپٹل سٹی بنایا۔ ماضی میں بیجنگ کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا، جن میں جیچنگ، نانجنگ، دادو، یانجنگ، بیپنگ، زونگدو اور پیکنگ کے نام شامل ہیں۔ منگ ڈائنیسٹی کے دور یعنی کہ 1430 میں اس شہر کا نام بیجنگ رکھا گیا، جو کہ آج بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ 1420 میں جب فوربڈن سٹی کمپلیٹ ہوا تو یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بادشاہ اور اس کی فیملیز رہا کرتی تھیں، اور اس فوربڈن سٹی میں 1420 سے لے کر 1912 تک آنے والے تمام تر بادشاہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور یہ بادشاہ تعداد میں 24 بنتے ہیں۔ فوربڈن سٹی کی تعمیر 14 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہوئی اور اسے 1368 سے 1911 تک ان بادشاہوں نے استعمال کیا، اور یہی فوربڈن سٹی آج کل ایک میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں۔ بیجنگ کی موجودہ آبادی شہری اور دیہی بستیاں ملا کر 22 ملین سے زائد بنتی ہے، اور اس شہر کا کل رقبہ 16,410 مربع کلومیٹر ہے۔ اس رقبے میں مرکزی شہر اور اس کے مضافاتی علاقے، پہاڑیاں اور دیہی علاقے بھی شامل ہیں۔ چائنا میں 4 بڑے شہر ایسے ہیں جن کو پروونس یعنی کہ صوبے جتنا درجہ حاصل ہے، جن میں تیانجن، شنگھائی، چونگکنگ اور بیجنگ شامل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیجنگ کو دی سٹی آف بلینئرز کہا جاتا ہے؟ جی ہاں دوستو، دنیا کے سب سے زیادہ بلینئرز اسی شہر میں رہتے ہیں، جن کی تعداد 100 ہے۔ بیجنگ کے علاوہ دوسرے نمبر پر نیو یارک ہے، جس میں 99 بلینئرز لوگ رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہانگ کانگ، جہاں پر 80 بلینئرز لوگ رہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ماسکو، جہاں پر 79 بلینئرز رہتے ہیں۔ بیجنگ کی ابتدائی دیواریں جو کہ منگ اور کنگ دور میں بنائی گئیں، تقریباً 60 کلومیٹر طویل تھیں، جن میں مختلف برج، دروازے، گارڈ ٹاورز اور خندقیں شامل تھیں۔ یہ چین کی تاریخ کا سب سے وسیع شہر بندی نظام سمجھا جاتا ہے، اگرچہ زیادہ تر حصہ 1965 میں ختم کر دیا گیا، مگر کچھ علاقوں میں اس دور کی باقیات آج بھی ملتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیجنگ میں 200 میوزیم موجود ہیں، اور ان میوزیم سے آپ چائنا کی تاریخ اور ان کے کلچر کا بغور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان میں مانچو فوک کلچر میوزیم، ٹیکسیشن میوزیم اور سینما نیشنل فلم میوزیم قابل ذکر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیجنگ میں ایک ایسا ریسٹورنٹ بھی ہے جو کہ پچھلے 600 سالوں سے کام کر رہا ہے؟ اسے بیانی فونگ کہا جاتا ہے، جو کہ یہاں کے لوگوں میں بہت فیمس ہے۔ بیانی فونگ کا مطلب ہے سستا اور خوشگوار، جو ایک مقامی وزیر نے اس ریسٹورنٹ کی مہمان نوازی دیکھ کر یہ نام تجویز کیا، اور اس ریسٹورنٹ کی مشہور ڈش ہے پیکنگ ڈک، جو کہ روایتی چینی انداز میں بنائی جاتی ہے۔ بیجنگ آنے والے سیاح نہ صرف اس ریسٹورنٹ میں آ کے کھانا کھاتے ہیں، بلکہ ایک تاریخی تجربہ بھی حاصل کرتے ہیں۔
1970 کی دہائی میں چین سوویت کشیدگی کے دوران بیجنگ کے نیچے ایک خفیہ انڈر گراؤنڈ سٹی تعمیر کیا گیا جو تقریباً 85 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور اس میں ہزاروں سرنگیں، اسکول، ہسپتال اور رہائشی کمرے موجود ہیں۔ اسے 1970 کی دہائی میں بنایا گیا اور یہ آج بھی بیجنگ شہر کے نیچے موجود ہے، مگر عام لوگوں کے لیے اس کا وزٹ کرنا اتنا آسان نہیں۔ بیجنگ سب وے دنیا کے جدید اور تیز ترین میٹرو سسٹمز میں سے ایک ہے۔ اس کے ذریعے 10 ملین سے زائد لوگ ڈیلی سفر کرتے ہیں۔ 2024 کے مطابق بیجنگ سب وے 29 لائنوں پر مشتمل ہے اور اس کے ٹریکس کی کل لمبائی 900 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے، اور یہ اتنا ہی بزی ہے جتنا ٹوکیو اور نیو یارک کے سب وے سسٹمز ہیں۔ چائنا میں KFC نے اپنی پہلی برانچ بیجنگ میں 12 نومبر 1987 کو اوپن کی۔ 3 منزلہ اس عمارت میں KFC نے اپنے پہلے ہی دن 2200 سے زائد چکن بکٹس فروخت کی، جن کی مالیت $83,000 سے زائد بنتی ہے۔ اس کے بعد KFC یہاں پہ بہت زیادہ پاپولر ہوا اور آج ہزاروں برانچز KFC کی چائنا میں کام کر رہی ہے۔ KFC کی دیکھا دیکھی کچھ ہی سال بعد 23 اپریل 1992 کو میکڈونلڈ نے بھی چائنا میں انٹری ماری۔ میکڈونلڈ نے اپنی پہلی برانچ شنزن سٹی میں اوپن کی۔ اسی کے 2 سال بعد بیجنگ میں اس نے اپنا بڑا سٹور اوپن کیا اور پہلے ہی دن جہاں 700 کسٹمرز کی گنجائش تھی، 40,000 کسٹمرز کو ڈیل کیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیجنگ میں نہ کوئی ٹپ دیتا ہے نہ کسی سے ٹپ لیتا ہے، اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی چائنیز کو گفٹ دینا چاہیں تو وہ اسے وصول نہیں کرے گا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی آپ ناکام رہیں گے کیونکہ چائنیز لوگ کسی سے گفٹ نہیں لیتے۔ دنیا کا سب سے بڑا گھڑیال برج بیجنگ میں واقع ہے، جسے بیل اینڈ ڈرم ٹاور کہا جاتا ہے۔ یہ یوان سلطنت کے دور میں بنایا گیا، جہاں ڈھول پیٹ کر اور گھنٹیاں بجا کر وقت کا اعلان کیا جاتا تھا۔ صدیوں تک یہ بیجنگ کا مرکزی ٹائم کیپر رہا جب گھڑیاں عام نہیں تھیں۔ بیجنگ میں سردیوں میں برف سے جمی ہوئی جھیلوں پر سکیٹنگ کی جاتی ہے اور یہ روایت صدیوں سے قائم ہے۔ مقامی لوگ لکڑیوں سے بنے سکیٹنگ کارڈز استعمال کرتے ہیں۔ 4,40,000 اسکوائر میٹر پر بنا ٹیانامن اسکوائر دنیا کا سب سے بڑا پبلک اسکوائر ہے، جس کا وزٹ کرنے کے لیے پورے چائنا کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اس کے ارد گرد بہت اہم عمارتیں موجود ہیں جن میں نیشنل میوزیم آف چائنا بھی شامل ہے۔ دی گریٹ وال آف چائنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دیوار چین کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا علاقہ بدلنگ سیکشن کہلاتا ہے اور یہ بیجنگ کے ارد گرد واقع ہے۔ اس لیے دیوار چین دیکھنے والے وزٹر سب سے پہلے بیجنگ آتے ہیں اور یہاں سے بدلنگ سیکشن میں آ کر دیوار چین کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں۔ بیجنگ سے بدلنگ تک خصوصی بس سروس چلائی جاتی ہے۔ بیجنگ کے قدیم شہر کو قلعے کی صورت میں بنایا گیا تھا اور اس کے 9 بڑے داخلی دروازے تھے۔ ہر دروازہ اپنے محل وقوع اور مقصد کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا تھا۔ کچھ فوجی مہمات کے لیے اور کچھ تجارتی راستوں کے لیے مختص کیے گئے تھے، اور کچھ دروازے شاہی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ دروازے بیجنگ کی تاریخ، معیشت اور دفاع کا اہم حصہ تھے۔ بیجنگ کی پتنگ سازی صدیوں پرانی روایت ہے، جہاں رنگ برنگی پتنگیں مخصوص کھیل نہیں بلکہ فن، مصوری اور ثقافت کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ یہ پتنگیں اکثر ڈریگن، پرندوں اور روایتی نقش و نگار سے سجائی جاتی ہیں اور بہار کے تہواروں میں آسمان پر اڑتی دکھائی دیتی ہیں۔ بیجنگ کے 40% حصے پر سبزہ اور جنگلات مشتمل ہیں، جو بڑے شہروں میں ماحولیاتی توازن کی ایک منفرد مثال ہے۔ یہاں کئی مصنوعی جنگلات بنائے گئے ہیں، خاص طور پر گرین بیلٹس منصوبہ، تاکہ ریت کے طوفانوں سے بھی شہر کو بچایا جا سکے۔ بیجنگ میں فراگرنٹ ہلز پارک ایسا پہاڑی جنگل ہے جو کہ خزاں میں سرخ پتوں
اور شاندار مناظر کی وجہ سے دنیا بھر کے فوٹوگرافرز کو کھینچ لاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2008 میں سمر اولمپک گیمز بیجنگ میں منعقد کی گئیں؟ اس کے علاوہ 2022 میں ونٹر اولمپکس کو بھی بیجنگ میں منعقد کیا گیا۔ بیجنگ میں دنیا کی ایک منفرد عمارت CCTV ہیڈ کوارٹرز موجود ہے، جس کا ڈیزائن ایک مڑے ہوئے لوہے کے ڈھانچے کے جیسا ہے اور اسے پتلون کی عمارت بھی کہا جاتا ہے۔ بیجنگ کی سب سے اونچی عمارت چائنا زون ٹاور ہے۔ اس کی اونچائی 528 میٹر ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بیجنگ نے اپنی فضائی آلودگی کو کیسے کم کیا۔ 2014 تک بیجنگ کی فضا میں آلودگی اتنی زیادہ تھی کہ کول کے ذرات 40% سے زائد پائے جاتے تھے۔ مقامی انڈسٹریز اور فیکٹریوں کی وجہ سے دن بدن اس پولوشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر 2014 میں بیجنگ کی فضائی آلودگی سے لڑنے کے لیے ایک پلان تیار کیا گیا جسے وار آن پولوشن کا نام دیا گیا۔ اس پلان کے مطابق بیجنگ میں موجود فیکٹریوں اور کارخانوں کو شہر سے باہر منتقل کیا گیا اور ایسے اقدامات کیے گئے کہ پولوشن میں کمی واقع ہو سکے۔ 2014 سے لے کر 2021 تک مسلسل جدوجہد کے بعد CGTN کی رپورٹ کے مطابق 86% فضائی آلودگی کو کم کیا گیا۔